ادیب صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ خان کے کرتوت بتا سکتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا تو یہ جو مونچھو والا تھانہ دار ہے مجھے گرفتار کر کے لے جائے گا۔ تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھو والا تھانہ دار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا، اور 3 سال کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے، دوسری دفعہ کریں گے تو 10 سال کی ملے گی۔ یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے، 3 سے 10 سال پہ جائیں گے آپ۔ یہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت کی حالت ہے جس کو خود تمام سیاسی جماعتیں مل کر اپنے حق کو اس قانون کے تابع کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او ایک ڈی سی کے تابع کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں ہے؟ کیا کسی لیڈر کو یہ شرم نہیں آتی میں کیا قانون پاس کر رہا ہوں؟ آپ کو تاریخ کیا یاد کرے گی کہ اس پوری اسمبلی نے، سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اپنے آپ کو ایک ایس ایچ او اور ڈی سی کے تابع کر دیا ہے، جو وہ کہیں گے وہ بات درست ہوگی۔ ایک اور قانون بھی پاس ہوا ہے، الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024، پرسوں گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ یہ قانون جو ہے مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسپیشل سیٹس والا، ریزرو سیٹس والا، اس کی مکمل نفی ہے۔ ایک ایک چیز چن کر اس فیصلے سے اس کی نفی اس قانون کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ قانون 9 تاریخ سے قابل عمل ہے، اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا۔ جو چیز 7 سال قانونی رہی ہے وہ آج غیر قانونی ہے۔ اس طرح دنیا میں کوئی قانون بنتے ہیں؟ اور لکھا ہوا ہے، یہ شاید واحد قانون اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے، جو مرضی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ فیصلے کرتے رہیں یہ قانون ان سے زیادہ ہے، یہ قانون ان فیصلوں کے تابع نہیں ہے۔ آپ نے آج عدالتوں کی نفی کر دی، آپ نے آئین کی نفی کر دی ایک قانون بنا کر، اور اس قانون کو قومی اسمبلی میں ایک جماعت پیش کرتی ہے، سینٹ میں دوسری پیش کرتی ہے۔ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو جمہوریت کے لیے قربانی کی باتیں کرتے ہیں، آج وہ یہ قانون پاس کر رہے ہیں کہ صرف ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی، جس پر آج تک عمل درآمد نہیں کیا، اس کی نفی کرنے کے لیے قانون پاس کیا ہے۔ تو کل ہر جماعت جو یہاں پر بیٹھی ہوگی وہ قانون بنا کر ہر فیصلے کی نفی کر دیا کرے گی، ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے۔ انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی روح کیا ہے اس معاملے پر۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا، ہمیشہ آئین یا قانون کی تشریح جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرتا ہے، کہ اس کا حق ہے۔ انہوں نے کر دی تشریح، کیونکہ ہر چیز ڈیٹیل میں آئین کے اندر نہیں لکھی ہوتی، انہوں نے تشریح کر دی۔ آپ آج اس فیصلے سے اس قانون سے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب ملک کے اندر ماحول ہے۔ آج پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کنفرنٹیشن میں ہے، آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم فیصلہ کرو، ہم قانون بنا کر تمہارے فیصلے کی نفی کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے تم قانون بناؤ، مجھے پسند نہیں ہوگا میں اس کی نفی کر دوں گا۔ یہ آج ملک کی حالت ہے۔ کیا یہ ملک کے مسائل ہیں؟ آج ایک ہفتے سے پوری حکومت یہی کام کر رہی ہے، اور ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی جاری ہے، ابھی آئینی ترامیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ بھی بل ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن جو باتیں سن رہی ہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اور میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے توقع رکھوں گا
ان کے لیے لوگوں کے دل میں بڑا احترام تھا، اس احترام میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے۔ آج وہ اپنی ہم جسے لیگیسی کہتے ہیں اس کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس، اور میں چونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو چاہنے والے لوگوں میں سے تھا، تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب صرف یہ کہہ دیں کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن، چاہے وہ ایج بدلنے سے ہو یا چیف جسٹس کی نوکری بدلنے سے ہو، جس قسم کی بھی ہو، میں قبول نہیں کروں گا۔ تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ ہو سکتا ہے وہ ان 3 سالوں سے یا 3 دنوں سے یا 3 مہینوں سے محروم ہو جائیں جو ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، لیکن تاریخ ان کو یاد رکھے گی، اس سپریم کورٹ کو بھی یاد رکھے گی۔ یہ معاملات جو ہے یہ معمولی نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا تلاوت ہو جائے، تھوڑا اذان ہو جائے، 1 منٹ لگے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے۔ حکومت تو کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، اذان ہو جائے گی، ہاں تھوڑا سا انتظار کر لیتے جی۔ جی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ آج ہم ایک بڑے نازک موڑ پکڑ، ملک کے معاملات کیا ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا واسطہ نہ حکمرانوں سے ہے، نہ اپوزیشن سے ہے، نہ عمران خان سے ہے، نہ شہباز شریف سے ہے، نہ آصف زرداری سے ہے۔ ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ یہ ملک آئین ہوگا تو ملک چلے گا۔ آج اس ملک کی اسمبلی، اس ملک کی سینٹ اس ملک کے آئین کی نفی کر رہے ہیں، قانون پاس کر کے، جن کی نظیر کسی بھی دنیا کے قانون ساز اداروں میں نہیں ملتی۔ ریٹروسپیکٹو لاز کون سا ملک بناتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون آج بن رہے، اطلاق جو ہوگا وہ 7 سال پہلے ہوگا۔ قانون کے خلاف، قانون کے مطابق کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ فیصلہ کر دے، اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ملک میں کرائسس تھوڑے ہیں کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے پیچھے ہٹیں، دیکھیں ذرا ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی لے آئے جو اس قانون کا حمایتی ہو جو حکومت نے پاس کیا ہے۔ یہ 2 قوانین پاس کر چکے ہیں،
اب آئینی ترامیم کی کوشش ہے. ایک شخص لے آئے جس جو کہتا ہے میری زندگی کا جو تکلیف ہے وہ ان قوانین کے سے اس کا تعلق ہے. کیا آپ کو اس ملک کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پھر فارم 47 کی حکومت کہا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی کو فکر کریں. یہ کالے اندھے ناکام آئین سے متصادم جمہوری روایات سے متصادم پارلیمانی روایات سے متصادم قانون مت بنائیں. یہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے قانون دیکھے ہیں. ہمیشہ بنانے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جو آج بنا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں. ہم نے بھی ماضی میں بنائے تھے اور اطلاق ہم پر ہی ہوا. نیب کو ہم نے دل سے لگائے رکھا, ہم سب نیب میں جیل میں گئے. تو اس لیے آج بھی وقت ہے. آج اس ملک کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے. آج اس ملک کے جو نفاق ہے اس کو دور کرنے کا وقت ہے. آج اتفاق کا وقت ہے. یہ ان قوانین سے اتفاق نہیں آئے گا. مزید معاملہ بڑھے گا. آپ تباہی کے راستے پر ہیں. آج بھی ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں, اگر آپ عوام کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں,